الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا میں نے تمہیں عہد نہیں دیا تھا؟ تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تم کو نصیحت نہیں کی تھی؟ عہد یاہد کسی عہد پر قائم ہونا، نصیحت کرنا، کوئی تاکید کرنا، کوئی حکم دینا. تو الم عہد کیا نہیں میں نے تاکید کی اور عہد کیا الیکم تم سے، تم کو نصیحت نہیں دی میں نے. کون؟ کن کو؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. تو اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، نصیحت نہیں کی تھی، عہد کی صورت میں تمہیں اس بات پر آمادہ نہیں کیا تھا کیا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم. تو تم سے عہد نہیں کیا تھا، یہ اس بات پر تم کو پکا نہیں کیا تھا، تاکید نہیں کی تھی. کیا کیا بات؟ نمبر 1 شیطان کی عبادت نہ کرو. نمبر 2 صرف میری عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، تم پر وعدے کیا تھا کہ یہ صراط مستقیم. یہ عہد کب ہوا؟ یا تو ہر نبی کی دعوت جو اسی نقطے پر قائم تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرو گے وہ شیطان کی عبادت. یا پھر یہ عہد جو ہے جو عالم ارواح میں ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عالم ارواح میں یہ باتیں طے ہوئی تھی اور سب نے، تمام روحوں نے اقرار و اعتراف کیا تھا. قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے اور ہم کسی کی عبادت نہیں کریں، تیری عبادت کریں گے. ہم تیری عبودیت میں داخل ہو چکے ہیں. عالم ارواح میں روحیں اللہ نے پیدا کی بڑی پاکیزہ اور بڑی نفیس فطرت کے ساتھ. انسان دنیا میں آیا، خواہ وہ یہودی تھا، خواہ وہ عیسائی تھا، خواہ وہ مشرک تھا یا مومن تھا، اس عہد پر سارے لوگ آئے. اس عہد پر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما من مولود الا ویولد الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر ہر بچہ. یہاں تک وہ عبودیت قائم ہے جو تم نے عالم ارواح میں عہد لیا، اس پر اب تک تم قائم ہو. نفیس فطرتیں، ان فطرتوں کے ساتھ تم پیدا ہوئے، پھر تمہیں ماحول ملا. کسی کو یہودی ماحول، کسی کو مجوسی ماحول، کسی کو عیسائی ماحول، کسی کو مسلمانوں کا ماحول، کسی کو صوفیوں اور بدعتیوں کا ماحول، کسی کو مشرکوں کا ماحول. اس ماحول میں تم ڈھل گئے، اس عہد کو بھول گئے. وہ عہد کسی کو یاد نہیں. اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری. انبیاء کی دعوت اسی عہد پر تھی. دوبارہ تم کو بتایا کہ واضح کیا کہ وہ عہد کیا تھا، مگر تم اپنے ماحول میں ڈھل گئے، اس عہد کو فراموش کر دیا. وہ عہد کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبودیت. وہی رب ہے، مشکل کشا، حاجت روا، وہی دستگیری کرنے والا، وہی داتا، وہی فریاد رسی کرنے والا. اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے. یہ عہد ہے. ربوبیت کے سارے معنی یہاں موجود ہیں. الست بربکم، تم نے اقرار کیا تھا. اقرار تمہیں یاد نہیں، مگر اقرار یاد کروانے کے لیے انبیاء ہے. اور تم نے پھر انبیاء کی باتوں کو سنا اور اپنی قوم، بزرگوں، باپ دادا، اپنے پیر و مرشدوں کی باتوں کو نبی کی بات پر مقدم کر لیے. بہت تھوڑے لوگ سچی عبودیت پر قائم ہیں
جو وہ عہد ہوا تھا عالم ارواح اس پر بہت تھوڑے لوگ قائم ہیں، اکثر دنیا منحرف ہو جائے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، زیادہ تر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کے پھندے میں پھنس گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی عہد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید کے ساتھ حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا بکھلا، وان اعبدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ یہی ہے، ایک اللہ کی عبادت اور ہر غیر اللہ کی عبادت سے انکار. یہ دو چیزیں مل کر صراط مستقیم بنتی، ایک نفی اور ایک اثبات. اثبات کیا ہے؟ نعبدونی، میری عبادت کرو. نفی کیا ہے؟ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. اللہ کے سوا کسی کی عبادت شیطان کی عبادت. کیوں؟ کیونکہ وسوسہ کرنے والا شیطان ہے، گمراہ کرنے والا شیطان ہے، پھسلانے والا اور بہکانے والا شیطان ہے. کسی بت کو پوجو، کسی قبر پر سجدے کرو، کسی حجر کو سجدے کرو، کسی درخت کو سجدے کرو، کسی جانور کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، حقیقت میں تم شیطان کی پوجا کر رہے ہو، کیونکہ شیطان تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، وہ یہ کام کروا رہا ہے.